غدیر کے بعد نہ امام حسن کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے، نہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے، نہ چوتھے امام کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے۔ جو سلسلہ چلا رہا ہے کہیں کے اوپر ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام، میں نے عرض کیا، ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ تاج پوشی کا مسئلہ نہیں ہے، تاج پوشی کا عنوان اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ دشمنان اہل بیت کے اوپر جو لعنت کی جاتی ہے وہ لعنتیں بند ہو جائیں۔ عنوان بدل دینے سے لعنتیں نہ کل بند ہوئی تھی نہ آج لعنتیں بند ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ لعنتیں بھیجنے کا طریقہ کسی مولوی کا سکھایا ہوا نہیں، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل لیول پر کہ جب 9 ربیع الاول آئے گی تو خاص طور پر کہا جائے گا کہ عید زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ یہ عید ہے کیوں؟ اس عید کے منانے کے پیچھے کا سبب کیا ہے؟ آپ عنوان بدل دیجئے، پھر بھی شیعہ خوب جانتے ہیں کہ یہ عید ہے کیوں۔ الحمدللہ شیعوں کے یہاں بچے بچے کو اس بات کا علم ہے، اور جس گھر میں نہ ہو وہاں بتایا جائے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے جب بھی جشن عید زہرا صلوات اللہ علیہا کی بات ہو تو ساتھ ہی ساتھ ایک عنوان اور جوڑا جاتا ہے کہ آج کی وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام زمانہ کے سر پہ تاج امامت رکھا گیا۔ صلی علی محمد وآل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یاد رکھیے گا، یقیناً امامت کا آغاز 9 تاریخ سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں کوئی بادشاہت کا سسٹم نہیں ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹے کو بٹھا کے اس کے سر پہ تاج رکھا جائے اور پھر اس پہ جشن منایا جائے۔ یاد رکھیے گا، امام ہوتا ہے۔ امام آج نیا امام نہیں بنا، یہ 40 سال کے بعد کی نبوت کا عقیدہ کسی اور کو مبارک ہو۔ ہمارے یہاں پہلے دن سے امام ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول کی موجودگی میں علی سبقت نہیں کرتے، علی کی موجودگی میں حسن سبقت نہیں کرتے۔ رسول کے بعد علی جتنے امام ہیں، رسول کی زندگی میں بھی وہی کیفیت ہے، فرق نہیں پایا جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کوئی چیز بدل نہیں رہی ہے، بدلا ہے تو صرف یہ کہ ابھی تک فرنٹ پر کوئی اور امام تھے، اب کسی اور امام نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ ذمہ داری سنبھالنے کا جشن نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ جشن کا عنوان اگر یہ بنا دیا جائے تو پھر تاریخ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ہر امام کی شہادت کے بعد ایک جشن رکھنا پڑے گا، ہر امام کے جانے کے بعد نئے امام کے لیے ایک جشن کا اہتمام ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ جشن جناب زہرا کی خوشی کی بنیاد پر ہے۔ زہرا کیوں خوش ہوئی یہ کل بھی ہمیں پتا تھا، آج بھی ہمیں پتا ہے۔ زہرا کی خوشی کی ایک ہی وجہ ہے، دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی ہلاکت ہے۔ وہ کہ جس نے زہرا و آل زہرا کو بلایا، ان کی ہلاکت کی بنیاد پر یہ جشن ہے۔ جب یہ جشن ہے تو عبادت ہے، توجہ فرمائیں۔ جب یہ جشن ہے نا تو یہ جشن بھی عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر قانون کے نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عبادت بغیر قاعدے اور قانون کے نہیں ہوتی۔ لہذا جب جشن ہے اور یہ عبادت ہے، دیکھیں دوسرے گیدرنگز جو ہوتی ہیں ان میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ یاد رکھیے، فرق نہیں پڑتا کہ وہ 9 ربیع الاول ہو کہ 17 ربیع الاول، عنوان اور سبب بدل سکتا ہے جشن کا، جشن کی نوعیت نہیں بدلے گی۔
عنوان بدلے گا، خوشی کی وجہ بدل سکتی ہے۔ خوشی کی وجہ بدلنے کی بنا پر جشن منانے کا انداز نہیں بدلے گا۔ جشن منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو 13 رجب کا ہے، جشن منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے جو 3 شعبان کا ہے، جو 15 ماہ رمضان کا ہے۔ جشن منانے کا انداز وہی ہونا چاہیے۔ جشن ہے نا، محفل ہے، سبب بدلا ہے، انداز نہیں بدلے گا۔ ہمارے یہاں شاید اس تاریخ کو بعض لوگ 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے کے بعد، ماتم کرنے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ شاید آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کو شاید کچھ الگ سے چھوٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، حلال محمدی حلال ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک، اور حرام محمدی حرام ہے، حلال محمدی حرام ہے قیامت تک، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جشن کے انداز میں ہوگا، اور ہر جشن جب بھی پتہ کرنا ہو کہ یہ کیسے ہونا چاہیے تو بس ایک چیز ذہن میں ہو، کسی اور کا جملہ، کسی اور کی تقریر معیار نہیں ہے۔ اپنے آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کے سوال کیجئے گا، اہل بیت علیہم السلام کی رضا کا سبب بنے تو جائز ہے، ناراضگی کا سبب بن جائے تو ناجائز ہے۔ کوئی بھی فعل ہو جو بھی اس جشن میں انجام دینا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت علیہم السلام کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ خوش ہو جائیں اس کام سے تو جائز ہے، اور یقیناً وہی کام ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے کسی کام سے، اب یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، مجھ جیسے خطیبوں کے لیے بھی، آپ جیسے سامعین کے لیے بھی، شعراء کرام کے لیے، سب کے لیے یہی معیار ہے۔ وہی کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کو قبول ہو، جو ان کے سامنے کرنے کی ہمت اور جرأت ہو۔ شعر پڑھے جائیں گے تو اسی انداز میں پڑھے جائیں گے، مصرے کہے جائیں گے تو اسی انداز میں کہے جائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب ہمارے یہاں ایک طریقہ اور رائج ہے، ہم عمر سعد کا پتلا جلاتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے عمر سعد کا پتلا ہمارے یہاں جلایا جاتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ پتلا جلانے میں، ایسے ذلیل شخص کا پتلا جلانے میں کوئی حرج نہیں، ایسے ذلیل شخص کا پتلا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ذلیل شخص کا پتلا جلایا جانا چاہیے، اور یہ کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے۔ پوری دنیا میں اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے لوگ جسے پسند نہیں کرتے اس کا پتلا جلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے، کوئی ہمارا الگ سے نیا طریقہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں آج بھی یہ جو دور ترقی ہے اس میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ روزانہ ٹرمپ اور نیتنیاہو جیسوں کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، ملک کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا احتجاج درج کرانا ہے، لیکن یاد رکھیے گا پتلا جلا کر کام شاید نہ چل پائے گا جب تک پتلا جلانے میں اپنے وجود میں بدلاؤ محسوس نہ ہو۔ میں نے عرض کیا پتلا جلانے میں جو بھی ناپسند ہو اس کا پتلا ہمارے یہاں جلایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک شخص کہ جسے ولن کے عنوان سے لوگ جانتے ہیں ہندو دھرم میں، اس کا پتلا جلایا جاتا ہے۔ تو جس قوم میں جس کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہو، ہر قوم اپنے یہاں کے راوڑ کا پتلا جلاتی ہے، تو پھر یزید جیسوں کا پتلا جلایا جانا چاہیے، عمر سعد جیسوں کا، شمر جیسوں کا۔ اور میں جیسوں کا لفظ اسی لیے کہہ رہا ہوں، نام گنانے میں مشکل ہو جائے گی۔ افراد بہت سے ہیں، جہاں صفات پائے جائیں وہاں جوڑتے چلے جائیے گا، نام کہاں تک لیا جائے۔
صفات بتا دیے گئے، ان جیسے جتنے ہوں جوڑتے چلے جائیے، لیکن یاد رہے اگر پتلا جلانا ہی ہے نا تو پھر عمر صاحب، شمر، خولی، ان جیسوں کے پتلے یقیناً جلائے جائیں، یزید ملعون کا پتلا جلایا جائے، لیکن اس پتلے میں آگ لگاتے وقت اس بات کا بھی خیال رہے کہ اپنے اندر جو حسد کا بت بیٹھا ہوا ہے اسے بھی جلایا جائے، بغض کا پتلا جلایا جائے، فساد کا پتلا جلایا جائے، بے دینی کا پتلا جلایا جائے۔ رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے تک پتلے جلا کر بغیر نماز صبح پڑھے سو گئے، پتلے جلانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کمال تو تب ہے جب ادھر ظاہر میں پتلا کسی کا جل رہا ہو، یہاں نفس میں پتلا جلائیے، یہاں آگ لگے نا، بدلاؤ یہاں ہونا چاہیے۔ ہم بتانا یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ جسے جلا رہے ہیں اس سے براعت کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو بھی صفتیں وہاں کے اوپر موجود ہوں ان تمام صفتوں سے بھی بیزاری ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے ادھورا پیغام دیا، کہا اس وقت کے لوگوں کا تذکرہ نہ کیجئے، صرف صفت سے بیزاری کر لیجئے کام چل جائے گا۔ نہیں، ادھوری بات ہے، شمر کی صفتیں بھی چھوڑنا پڑے گا، شمر پہ بھی لعنت کرنا پڑے گا۔ موضوعیت رکھتے ہیں دشمنان اہل بیت، بغیر ان سے بیزاری کے حق براعت ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو ادھورا پیغام ہے کہ صرف صفتوں سے دوری کر لی جائے، نہیں، صرف شخص جلانے سے کچھ نہ ہوگا، صرف صفتوں سے دوری سے کچھ نہ ہوگا۔ ایک طرف جب صفتوں کی بات ہو تو ایک شیعہ کے اندر کسی بھی دشمن اہل بیت کی کوئی صفت پیدا نہ ہونے پائے، یہ براعت کا طریقہ ہے۔ لیکن جب بھی دشمن اہل بیت کا نام آئے گا تو جیسے نام لینا چاہیے اسی انداز سے لیا جائے، یہی تشیع ہے، یہی شیعت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جب پوچھا گیا کہ یہ تاج پوشی کا جو عنوان زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تو کہا چونکہ 9 ربیع الاول کی تاریخ میں جو جشن کی کیفیت ہوتی ہے ذرا سا اس میں بدلاؤ آ جائے، عنوان سے کیا ہوگا، تھوڑا سا بدلاؤ آ جائے گا۔ عنوان بدل جانے سے تھوڑا سا لوگ اس طرف غور کرنا شروع کریں گے۔ عنوان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ غلط چیز کے عنوان کو عنوان قرار دینے سے، غلط چیز کو عنوان قرار دینے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہے گی۔ دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں اہل بیت علیہ السلام کو ناراض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بھدا اور عنوان ہو کیا سکتا تھا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بادشاہوں کی طرح تہمت لگاتے ہیں کہ جس طریقے سے بادشاہ اپنے باپ کے مر جانے پر جشن تاج پوشی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، پر اہل بیت علیہ السلام کے یہاں بھی وہی ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمارے یہاں صرف ایک جشن تاج پوشی ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ جشن ہوا، ایک مرتبہ یہ محفل سجائی گئی جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ غدیر کے بعد نہ امام حسن کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے، نہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے، نہ چوتھے امام کی شہادت کے بعد کوئی تاج پوشی ہے۔ جو سلسلہ چلا رہا ہے کہیں کے اوپر ایک امام کی شہادت کے بعد دوسرا امام، میں نے عرض کیا، ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ تاج پوشی کا مسئلہ نہیں ہے، تاج پوشی کا عنوان اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ دشمنان اہل بیت کے اوپر جو لعنت کی جاتی ہے وہ لعنتیں بند ہو جائیں۔ عنوان بدل دینے سے لعنتیں نہ کل بند ہوئی تھی نہ آج لعنتیں بند ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا، یہ لعنتیں بھیجنے کا طریقہ کسی مولوی کا سکھایا ہوا نہیں، یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ حد کر دیا لوگوں نے، انتہا ختم ہو گئی، یہاں تک کہہ دیا۔ جب بات آئی اس کے اوپر تو یہاں تک پہنچ گئے کہ جناب مختار تک کے قیام کو مشکوک قرار دے دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ علماء نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے۔ تو علماء نے تو تائید بھی کی تھی نا، آپ نے اس تائید کو کیوں نہ لیا؟
جناب مختار کے قیام کے اوپر اعتراض کیوں؟ تاکہ اس تاریخ کو کہیں نہ کہیں کم رنگ کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، بار بار کہہ رہا ہوں، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اہل بیت کو ناراض